شرک و بدعت کا دیوانہ اور تکفیری بن جانا، شرک و بدعت کا دیوانہ اور تکفیری بن جانا تھانوی کے دھرم میں رواں ہے، دیوبندی بے غیرت بڑا ہے، دیوبندی بے غیرت بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیے یہ تحفظ اہل سنت گروپ ہے، اس گروپ میں دیوبندی مناظر ہاشم صاحب سے گفتگو ہونی تھی المحنت پر وہ جو ہوا وہ آپ لوگ اس ویڈیو میں بخوبی دیکھیے گا۔ یہ اہل سنت کی جانب سے موضوع دیا گیا تھا، تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور بصورت دیگر اس کو میں ایک الگ سے بھی لگا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو میں جو ہے وہ ارداد کی ویڈیو شروع کر رہا ہوں، آپ احباب ضرور سنیں، سماعت فرمائیں۔ اچھا 9:45 ہو چکے ہیں، ابھی 2 منٹ اوپر ہو گئے، تو ہم ہاشم صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاشم صاحب تشریف لائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ شرائط وغیرہ طے کر کے بات کو آگے چلا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمام ممبران کو میری طرف سے سلام۔ جی ہاشم صاحب آپ تشریف لائے، تو میرے خیال سے اب آپ آ گئے ہیں تو ہم شرائط مناظرہ طے کر دیں اور اس کے بعد اپنا ہم دعویٰ پیش کریں گے، آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں تاکہ اس کے بعد باقاعدہ گفتگو شروع ہو سکے۔ جی الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ جی محترم ارسلان صاحب آپ شرائط پیش کریں۔ اچھا ہاشم صاحب ابھی ہم میرے خیال سے شرائط طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعویٰ اور جواب دعویٰ پیش کیا جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے جناب۔ اچھا اس میں جو میری پہلی شرط یہ ہے کہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر بات چیت کی جائے گی، تو اس کے بعد ایک وائز جو میکسیمم ہو وہ 2 منٹ کے ہم ڈال لیں گے اور اس کے اندر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو تیسرے بندے نے بیچ میں کلام نہیں کرنا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کے اکابرین کا ذکر کریں یا نام لیں تو تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ہم ان کا نام لیں گے تاکہ بات افہام و تفہیم کے دائرے کے اندر رہ کر ہو۔ اور جو وہی شرائط ہیں کہ ہم مدعی ہیں اور مدعی کی پہلی اور آخری تقریر ہوتی ہے، تو اس میں پھر وہ شور شرابہ وہ نہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ باقی جو ہے نا بات جو ہے وہ وائس کے اندر ہم کریں گے، اگر کہیں پہ تحریر کی ضرورت پڑی تو وہ ہم تحریر بھی لے لیں گے کہ آپ اس پہ تحریر دے دیں، تو وہ ایک ٹیکسٹ میسج اس میں آپ کی طرف سے یا میری طرف سے دے دیا جائے گا۔ جی باقی سب ٹھیک ہے، یہ ہے کہ 2 منٹ کی جو ہے نا وائس میسج نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ جواب دینے میں پھر دقت پیش آتی ہے، 1 منٹ کی وائس ہونی چاہیے یا اس سے کم۔ جی وائسیں چھوٹی کر کے 2-3 وائسیں کر سکتا ہے۔ جی چلے ٹھیک ہے ہاشم صاحب جیسا آپ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 2 منٹ کی اگر وائز ہو نا تو اس میں بندہ بات سمجھا سکتے ہیں، ابھی 1 منٹ کی یا اس سے کم ہو وہ بندہ بات آدھی کدھر رہ جاتی ہے آدھی کدھر چلی جاتی ہے، تو اس پہ آپ تھوڑا سا غور کر لیں۔ ارسلان صاحب جیسے آپ مطمئن ہوں تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی اس طرح بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی چلیں، یعنی کہ ہم نے جو شرائط پیش کی ہیں آپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی کہ آپ شرائط سے متفق ہیں، تو اگر آپ شرائط سے متفق ہیں تو ہم اپنا دعویٰ پیش کریں۔
جی محترم پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا دعویٰ یہ ہے کہ المہند دیوبندی علماء نے اپنے گھر میں بیٹھ کر گھڑ لی اور سوالات گھڑ کر خود ہی جوابات تحریر کیے، اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ علماء عرب نے یہ سوالات ہمیں بھیجے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے انتہائی دجل اور فریب کاری سے کام کرتے ہوئے جن عبارات کو دیگر کتب کے اندر بڑے زور و شور سے بیان کیا، یہاں پہ آ کے انہی عبارات کو انہوں نے کفر اور شرک لکھا۔ یہ دیوبندیت کی تاریخ کی دست و گریبان کی اتنی بڑی تاریخ ہے کہ پوری تاریخ کے اندر ایسی تاریخ نہیں ملتی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ کے دعوے پر مجھے تنقید کرنے کا حق ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ اہل سنت و جماعت یہ ہے، یہ جماعت کہاں سے آئی ہے، اس کا ذرا تعارف کرا دیں۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو آپ نے حنفی کہا ہے، آپ حنفی تو نہیں ہیں، آپ تو بدعتی ہیں۔ آپ یہ ہمیں بتا دیں، پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بحیثیت صدر مناظر مخاطب ہوں۔ ہاشم صاحب، آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو جواب دعویٰ ہوتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو جرا وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، شروع میں نہیں ہوتی۔ آپ یہاں پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتے، فی الفور سے آپ پہلے جواب دعویٰ دیں، اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔ محترم ہاشم صاحب، آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے وہ دعویٰ کی جاتی ہے، نہ کہ کسی جماعت کی۔ تو اگر آپ کو خبط مبحث کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ پھر یہ موضوع لے کر آ جاتے کہ بریلوی کو نئی جماعت ہے یا یہ حنفی نہیں ہے، تو ہم آپ کو دلائل قاہرہ و باہرہ سے ثابت کرتے کہ الحمدللہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں اور وہی جماعت ہیں جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور ہم آپ کو ثابت کرتے کہ ہم حنفی بھی ہیں اور حنفیت کی خدمت بھی کرنے والے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ ہماری زندگیاں تو حنفیت کی خدمت کرتے کرتے برباد ہو گئیں۔ تو آپ موضوع سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو المہند موضوع ہے، تنقید جو ہوتی ہے وہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس دعویٰ کی ہوتی ہے، اور ہمارا دعویٰ المہند کے اوپر ہے۔ آپ نے المہند کے اوپر تنقید کرنی ہے تو بسم اللہ، آپ 100 تنقیدات کریں، ہم انشاءاللہ عز و جل ادھر ہی ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ آپ جماعت ہیں تو یہ جماعت کہاں سے آئی۔ تو یہ جب موضوع گفتگو ہوا تو ہم انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی دلائل دیں گے کہ یہ جماعت کہاں سے آئی اور یہ کس کی جماعت ہے، اور ہم حنفی ہیں کہ نہیں ہیں۔ جواب دعویٰ اس وقت پیش کیا جاتا ہے کہ جب دعوے کے اوپر تنقید ہو جائے، دعوے کی جو چیزیں اپنا مبہم ہیں وہ کھل جائیں، پھر اس کے اوپر جواب دعویٰ آتا ہے۔ جواب دعویٰ اس طرح تھوڑا پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آپ اگر اعتراض کرنا ہی ہے، آپ نے اگر تنقید کرنی ہے تو پھر موضوع سے متعلقہ مواد پہ کیجیے، غیر متعلقہ مواد پہ نہ کیجیے۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دعویٰ میں موضوع سے متعلقہ جس قدر بھی عبارت ہے آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ ابھی تک جواب دعویٰ میں تعامل سے کام لیں۔ محترم، میں نے کب کہا ہے کہ بریلویت
नई जमात है। मोहतरम, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने जो जमात का तारुफ पेश किया है वो उस पता तो चले ये कौन सी जमात है। जब जमात का पता नहीं चल रहा तुम्हारी अहले सुन्नत व जमात ये कौन सी जमात आ गई है, और ये हनफियत कौन सी हनफियत आ गई है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानते भी नहीं है। जिस चीज़ का असल का पता ना होगा तो आगे क्या बात चलेगी, आप बता दें ये फिर आगे बात चलाते हैं। हाशिम साहब, आप जो है ना वो बिल्कुल मौजू से उतर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि हमने खुद को अहले सुन्नत व जमात हनफी का है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप अहले सुन्नत व जमात हनफी देवबंदी खुद को नहीं कहते। आप अगर नहीं कहते तो आप इकरार करें। अगर आप इकरार करते तो हम आपसे पूछते हैं आप कौन सी जमात हैं या आप कौन से हनफी हैं। आप क्या काबरीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि हनफियत की खिदमत करते करते हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। खैर, ये आप मौजू से हट रहे हैं। मौजू है अल-मुहन्नद। आप अल-मुहन्नद के ऊपर हैं, आप उसके ऊपर तनकीयात करें। जो एक मौजू से गैर मुतल्लिका गुफ्तगू है, आप उसके ऊपर तनकीद लेकर आ गए हैं। तो ये किस उसूल मुनाजरा की किताब के अंदर लिखा है कि जो है ना आप दावा से हटकर किसी और बात पर आप तनकीद करना शुरू कर दें। तो जनाबे वाला, आपको अगर तनकीयात का शौक़ है तो आप हमारे दावा के ऊपर तनकीयात करें। हाशिम साहब, ये हमने ऊपर वाइस के अंदर भी अपना दावा पेश किया और ये हमने तहरीर भी दे दी है। ये हमारा दावा है। अगर आपको हमारे दावे के ऊपर कोई तनकीद दरकार है तो आप वो करें। आप जो है ना इधर उधर की गुफ्तगू करके अगर भागने की कोशिश करेंगे तो ये जो है ना आपके अकाबरीन का तरीका होगा कि हम इस तरह खपते माबस करके भाग जाएं। तो बराए करम ऐसा ना करें। जो मौजू है, जो दावा है, आप उस दावे के ऊपर अगर कोई तनकीद करना चाहते हैं आप वो करें। जी जनाब, जब मेरी ये बारी आएगी तो आप बेशक वो जितने हवाले दिल करें पेश करें कि हनफियत की खिदमत करते करते जो कुछ हो गया वो हो गया, उसका जवाब भी इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। पहले आपसे जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो। एक एक लफ्ज़ पर गिरफ्त होगी और एक एक लफ्ज़ की बाल की खाल उतारी जाएगी, फिर पता चलेगा, आगे बात चलेगी। ऐसे आगे नहीं चलने दूंगा। एक एक लफ्ज़ पर गिरफ्त करूंगा, एक एक कदम भी आगे नहीं चलने दूंगा। पहले आपने जो अहले सुन्नत व जमात कहा है, पहले ये बताएं ये किधर से आ गई है जमात। पहले इसका तारुफ कराओ, फिर आगे चलना। हाशिम साहब, जब शायद पेश की गई थी तो आपने किसी भी शर्त का इनकार नहीं किया, कोई तरमीम नहीं की, कोई इजाफा नहीं फरमाया। अब आप ले दे की बात कर रहे हैं तारुफ पे कि जमात का तारुफ क्या है। ये जवाब दावा करेंगे, फिर वहाँ में खींचातानी होगी थोड़ी सी, फिर उस ठिकाने आएंगे आपके तो फिर आगे खुलेंगे। बात अल-मुहन्नद की है, ना कि ये कि बरेलवियत क्या है या देवबंदियत क्या है या अहले सुन्नत व जमात क्या है या अहले सुन्नत वल जमात क्या है या हनफियत क्या है। ये तो ना मौजू में है और ना शराइत में, तो इस पर खींचा तानी का फ़ायदा। अच्छा जी, अरसलान साहब के खलते मबहस भी मैं करना चाहता हूँ और भागना भी मैं चाहता हूँ कि जिस शख्स को अपनी जमात का पता नहीं है उसकी जमात कौन सी है और कहाँ से निकली है, वो किस घर से निकली है, इसको बनाने वाला कौन है, इसकी बुनियाद रखने वाला कौन है, तुझे ये पता भी नहीं है हजरत, तो फिर बात करता है कि खलते मबहस कर रहे हो, भाग रहे हो। नहीं, मेरे को बहुत खराब। हाशिम साहब, मेरे ख्याल से ना आपने किसी एक फ़न मुनाजरा की किताब को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये जो है ना, ये आप सिर्फ इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे मत भागें। अगर भागना है तो आप बातचीत करके मैदान से भागें। आप फिर कह रहे हैं कि जो ना आप किधर से आए, कहाँ से निकले, तो हम यही बात आपसे कर देते हैं कि आप किधर से आए, कहाँ से निकले, फिर आप अपना तारुफ तो कराएं। तो चीज़ ये है कि यहाँ पर हम कहाँ से आए, कैसे निकले, ये वो बात नहीं हो रही। बात हो रही है अल-मुहन्नद की। आप अल-मुहन्नद पे आएँ
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप खाल उतारने की बात कर रहे हैं ना, हम आपकी 14 तबक रोशन करेंगे, आपकी खाल भी उतारेंगे और उसके अंदर भूसा भी भरेंगे। आप खैर आ तो जाएं, एक दफ़ा बात करें अल-मुहन्नद के ऊपर, ताकि पता चले कि आपके अकाबरीन ने कैसी कैसी मकारियाँ, कैसी कैसी अयारियाँ की हैं। अच्छा जी, अरसलान साहब के ये कि मेरे बुज़ुर्गों का तरीका है भागना। जी मोहतरम, जिसको अपनी जमात का पता ना हो, अपने बुज़ुर्गों की जमात का पता ना हो, वही भाग रहा है। गुड, ये तो आपने अच्छा किया कि हम भाग रहे हैं। और जिस शख्स को अपनी जमात का पता भी नहीं है, अपने बुज़ुर्गों की जमात का पता भी नहीं है, अगर हज़रत ज़रूरत हो तो आपको उसूल मुनाजरा की किताब रशीदिया भी भेज देता हूँ, आप ही पढ़ लें कि आपको फ़ायदा होगा। और आपके घर की लिखी हुई अब्दुल रज़ाक मुतरालवी की जो है अभी फ़ौत हो गए हैं, उनकी किताब अभी भेज देता हूँ। हमारी किताब ना पढ़ें, खैर उसको आप पढ़ लें, आपकी हौसला अफजाई हो जाएगी। हाशिम साहब, आप जो है ना लफाजी करके या इधर उधर की बातें करके ऐसे भाग नहीं जाएंगे। चीज़ ये है कि मौजूए गुफ्तगू ये नहीं कि हम कहाँ से आए, कहाँ से निकले, या हमारी इब्तदा क्या है, आपकी इब्तदा क्या है। अगर आपको हाशिम साहब, आप जो है ना लफाजी करके या इधर उधर की बातें करके ऐसे भाग नहीं जाएंगे। चीज़ ये है कि मौजूए गुफ्तगू ये नहीं कि हम कहाँ से आए, कहाँ से निकले, या हमारी इब्तदा क्या है, आपकी इब्तदा क्या है। अगर आपको इतना शौक़ था इस पर बात करने का तो आप मौजू ये रख लेते। अभी मौजू जो चल रहा है वो अल-मुहन्नद है, आप अल-मुहन्नद पर आएँ, उस पर आप तनकीद करें जो आपका दिल चाहता है। हम इधर ही हैं, जो आपकी तनकीयात हैं आप अल-मुहन्नद पे जो हमने दावा पेश किया आप उस पर करें, हम आपको जवाब देंगे। जनाब, मैं जवाब दवा पेश करूंगा तो आप उसके बारे में जो बात कहेंगे मैं उसका अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दूंगा ज़रूर। अभी आपने दावा किया और उस पर तनकीद हो रही है, सब्र से काम लें और उसका जवाब दें अगर आपके अंदर दम है। मोहतरम, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों का भी पता है और हमें अपनी जमात का भी पता है, और ये तो फिर हम आपके घर से साबित करेंगे जब ये मौजूए गुफ्तगू हुआ कि कौन किधर से आया, कहाँ से निकला। आपके बुज़ुर्गों ने भी माना है कि हमारी जो है ना तारीख़ बड़ी पुरानी है। तो चीज़ ये है कि यहाँ पर बात इस पर नहीं हो रही कि हम कहाँ से आए, कहाँ से निकले। फिर मैं कह रहा हूँ बात हो रही है अल-मुहन्नद के ऊपर। अल-मुहन्नद पे हमने दावा पेश किया, आप उस पर तनकीयात करें, वरना आप बताएं कि आप कहाँ से निकले हैं, आपकी तारीख़ क्या है, आपके अकाबरीन कौन थे और आपकी बुनियाद रखने वाले कौन थे। माशाल्लाह, आप भूसा भरेंगे और बाल की खाल उतारेंगे। जी माशाल्लाह। उस जिस शख्स को अपनी जमात का पता नहीं है वो कहाँ से है, ये अहले सुन्नत व जमात, और किसने इसको घड़ा है, किसने नाम रखा है, किसी एक अरबी इबारत में दिखा दे जिसके अंदर चैलेंज है मेरा, कहीं मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फुक़हा इज़ाम की किसी मोतबर कुतुब में दिखा दे जहाँ अरबी इबारत की जो कुतुब हैं उनके अंदर लिखा हो अहले सुन्नत व जमात। तुझे मेरा चैलेंज है, ग्रुप के तमाम हजरात सुन रहे हैं। हजरत, आप ये किताबें हमें भेजने के बजाय अगर ख़ुद पढ़ लेते ना तो ये ऐसी कच्ची बातें लेकर यहाँ पे ना आ जाते। अगर आपने अपने गुम्मन साहब की उसूल मुनाजरा ही नहीं देखी ना तो आप उसको ही देख लें कि तनकीद किसके ऊपर होती है। हजरत, आपके अंदर जो दम है ना वो तो हमें नज़र आ रहा है। बात यह है कि आपने अगर तनकीद करनी है तो आप दावा के ऊपर तनकीद करें। ये इधर उधर की बातों के ऊपर आप कहें जी मैं तनकीद कर रहा हूँ, ये तनकीद नहीं है, ये भागने के तरीके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल-मुहन्नद हमारे अक़ायद की किताब है और यहीं से पता चल जाता है कि अहले सुन्नत व जमात कौन है और अहले सुन्नत वल जमात कौन है। यहाँ से उक़दे खुलेंगे, नुक्ते खुलेंगे, यहाँ से पता चलेगा। फिर तो आगे बात चलेगी बाद में।
یہ نظریات عقائد جو ہیں اہل سنت والجماعت کے ہیں. ہماری ابتدا کتب کے اندر المحنت کے اندر لکھا ہو اہل سنت والجماعت. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جماعت جتنی پرانی ہے تو انشاءاللہ جب میں اپنا جواب دوا پیش کروں گا تو آپ اس پر لاکھ بار تنقیح کریں، انشاءاللہ العزیز میں جواب دوں گا. اگر گمن صاحب والی جو ہے آپ کو اصول مناظرہ چاہیے تو وہ ابھی بھیج دیتا ہوں، وہ بھی آپ پڑھ کے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاشم صاحب لگتا ہے نا کہ آپ وہ ہمارے پاس ایک آپ کے آئے تھے قاضی فیض الرحمان، وہ جو کہتے تھے بنت عبد الرحمان، لگتا ہے آپ ان کی شاگرد رشید ہیں جو آپ اہل سنت و جماعت اور والجماعت کے ابھی تک ولوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کے سارے ول نکال دیں گے، آپ وہ ٹینشن نہ لیں. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ المحنت جو ہے نا کیسی کتاب ہے جس کو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے. ہم اسی پر دعویٰ لے کر آئے ہیں اور آپ کے اندر ابھی اتنا دم نہیں ہے، آپ کے اندر اتنا خم نہیں ہے کہ اپنی کتاب کے اوپر آپ کلام کر سکیں. جی حضرت، دم کا بھی پتہ چل گیا، خم کا بھی پتہ چل گیا کہ کس کے اندر دم ہے اور کس کے اندر دم نہیں ہے، اور کس کو اپنی جماعت کا بھی پتہ نہیں ہے اور دم ہمیں بتاتے ہیں. واہ جی واہ، آپ تو حضرت کمال ہیں کہ الٹا ہمیں دم بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر دم نہیں، جس کو اپنے پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا بلا ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب ہمارا موضوع گفتگو یہ ہوا نا کہ ہم حنفی بریلوی کہاں سے آئے اور ہم کتنی پرانی جماعت ہیں اور دیوبندی کتنی پرانی جماعت ہیں، تو تب آپ یہ سوالات کیجیے گا. ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو تمام جوابات دیں گے اور ایسے تسلی بخش جوابات دیں گے کہ پھر آپ جو نا اپنے گڑے مردے اکھاڑیں، پھر آپ کو جواب نہیں ملیں گے. حضرت آپ کے اندر اتنا دم ہے نہ خم ہے کہ آپ کچھ بتا سکے کہ ہم کیا بلا ہیں. یہ ول میں نے ایسا ڈالا ہے کہ آپ کو ول بھی پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس ول سے آپ نکل بھی نہیں سکیں، ایسا ول ڈالا ہے میں نے. وہ تو جناب ہمیں نظر آ گیا ہے کہ آپ کے اندر کتنا دم اور خم ہے. ہم نے المحنت کے اوپر دعویٰ پیش کیا ہے اور آپ کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی کلام کر سکیں، اس کے اوپر آپ کوئی تنقیح کر سکیں. یعنی آپ اس کے اوپر تنقیح کے اوپر نہیں آ رہے، یعنی آپ نے ہمارا دعویٰ قبول کیا اور آپ ابھی جواب دعویٰ پہ نہیں آ رہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے ول ڈالا ہے، آپ انہی ولوں کے اندر جو ہے نا گھومتے رہیں گے لیکن آپ کبھی المحنت کے اوپر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علماء نے آپ کو ایسا ول ڈالا ہے کہ آپ اس کے اندر ابھی ایسے لپٹے ہوئے ہیں کہ آپ نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ نکل نہیں سکتے. محترم، یہ المحنت کے اوپر کلام ہو رہا ہے اور کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ المحنت. یہاں سے تو بات چلے گی. جی آپ ایک دفعہ اعلان کر دیں کہ میرا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں اہل سنت سے میں باغی ہوں، ہماری جماعت نہیں ہے، ہماری جھوٹی جماعت ہے. آپ اس سے برات کا اعلان کریں، پھر حنفیت پر بات ہوگی، پھر المحنت پر بات آئے گی، یہ سارے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ پہلے اس سے برات کا اعلان کریں کہ ہم اہل سنت والجماعت نہیں ہیں. ابھی جناب آپ جو ہے نا موضوع سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیے آپ کے مولوی منظور احمد چنیوٹی صاحب رد مرزائیت کے زرعی اصول، اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ دعویٰ اور مستدل کی تنقیح کر لی جائے. اور آگے دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اور بغیر دعویٰ و تعین کے ہرگز گفتگو کا آغاز نہ کیا جائے. اگر دعویٰ کی تنقیح ہو گئی تو جناب والا اب یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ تنقیح کس کی ہوتی ہے؟ دعویٰ کی. تو آپ کس پہ بھاگ رہے ہیں؟ تعارف پہ. تو ابھی جو ہے نا آپ یہاں پہ اپنے اکابرین کو چھوڑ چکے ہیں، تو آگے چل کے آپ کی حیثیت کیا ہوگی وہ میرے خیال سے والے گروپ سے مخفی نہیں ہے.
اگر یہ المحنت پر کلام ہو رہا ہے تو آپ المحنت پر تشریف لائیں، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم جو ہے نا الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی ہیں اور رہیں گے۔ اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ بھی مدعی ہیں اہل سنت و جماعت ہونے کے، حنفی ہونے کے، تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دیوبندی بھی ہیں۔ تو اب یہ بتائیں آپ کی ابتدا کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں تو یہی سوال ہم آپ کے اوپر لوٹاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بھاگنے کے طریقے آپ لوگوں کے پرانے ہو چکے ہیں کہ ایک موضوع چل رہا ہو، آپ بیچ میں دوسرا موضوع لے کر آ جائیں۔ تو محترم بات یہ ہے، المحنت موضوع ہے، آپ اس کی تنقید کریں، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی جو آپ نے سوال قائم کیا ہے نا، تو اس کے اوپر چلے میں آپ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں۔ آپ روافض سے یا قادیانیوں سے جب بات کرتے ہیں تو آپ پہلے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے نکلیں اور کدھر سے نکلے ہیں، یا جب آپ اہل حدیثوں سے یا کسی اور سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے نکلے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک الگ جماعت ہیں، ہم ایک الگ جماعت ہیں، یہ ایک متفقہ بات ہے کہ آپ دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، آپ بھی مدعی ہیں حنفی ہونے کے، ہم بھی حنفی ہونے کے مدعی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بالکل خارج از بحث ہے۔ آپ بحث کے اوپر آئیں، موضوع کے اوپر آئیں، تاکہ جو ہے نا بات آگے بڑھے۔ جی الحمدللہ، یہ مرزائیوں سے گفتگو کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ مرزائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو مرزائی تسلیم کرو تو پھر آپ سے پھر آپ کے دعوے پر میں تنقید پیش کرتا ہوں۔ اس میں تنقید اور آگے بھی کچھ لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے تو شاید آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی۔ تنقید و تعین بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے دعوے کا جماعت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ جی ہم اہل سنت و جماعت نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور حنفی ہیں۔ جب ہماری باری آئے گی تو آپ پوچھنا، اور یہی بات ابتدا میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے المحنت کے اندر، اگر کہے تو میں آپ کو اس کا فرسٹ پیج کا سکین دیتا ہوں، اس کے لکھو اہل سنت والجماعت۔ یہیں سے کام تو شروع ہو رہا ہے، یہی تو بات آپ سے پوچھی جا رہی ہے کہ المحنت المحنت، وہ یہی المحنت ہے اور کیا ہے؟ جی جناب، جب ہم اہل حدیثوں سے بات کرتے ہیں، آپ کریں یا ہم کریں، ہم ان کو کہتے ہیں تم رجسٹرڈ اہل حدیث ہو، بھئی تم انگریز کی پیداوار ہو، آپ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات رہی کہ حنفی ہونے کی، یہ جتنی بھی آگے المحنت کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، یہ ساری حنفیت کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، یہ حنفیت کے عقائد لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ سے حنفیت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، پھر آگے بات چلے گی۔ ایسے حنفیت سے بھی آپ کو آگے میں نہیں جانے دوں گا۔ اچھا، یعنی کہ جب ہم آپ کو اصول دکھائیں گے کہ آپ قادیانیوں سے بات ایسے کرتے تو آپ کہیں گے کہ آپ قادیانی ہیں، تو یہ کچی باتیں نہ کریں محترم۔ ہم آپ کو آپ کے گھر کے اصول دکھا رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے اصول یہ ہیں کہ جب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو تنقید جو ہوتی ہے نا، وہ دعویٰ کی ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ کسی اور چیز کی۔ تو آپ کا جو مبلغ علمی ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کتنی علمی لیاقت کے حامل ہیں۔ الحمدللہ، المحنت اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتاب ہے اور حنفیت کی کتاب ہے۔ اس میں جتنی بھی مسائل ہیں سارے حنفیت سے اخذ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل حدیث بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں المحنت پر، اس کے رد میں حضرت گھمن حافظ اللہ نے اس پر لکھا ہے اس کے بارے میں۔ تو حضرت آپ بتا دیں کہ ہم حنفی بھی نہیں ہیں، اہل سنت بھی نہیں ہیں، دونوں چیزوں سے خارج، پھر میں اگلی بات پیش کرتا ہوں۔ آپ کہیں ہم فقط ہم نے جو ہے نا آپ کے نام پر اعتراض نہیں کیا، ہم نے آپ کے کام پر اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیے ہیں، کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں اس کے اندر، تو وہ کارناموں پہ ہم نے دعویٰ کیا ہے۔ تو محترم جو چیز ہے کہ آپ دعویٰ کی تنقید کریں، نہ کہ آپ جو ہے نا ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں۔
ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ نے المہند کے اندر لکھی ہے، کیا دیگر کتابوں کے اندر بھی آپ کی وہی باتیں موجود ہیں؟ اسی چیز پر تو میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جی الحمدللہ، آپ نے سچ کہا کہ علمی لیاقت میری کا بھی گروپ والوں کو پتہ چل رہا ہے، آپ کی علمی لیاقت کا بھی گروپ والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کس کی کتنی علمی لیاقت ہے۔ کتاب المہند میں عقائد اہل سنت والجماعت فروعی مسائل میں حنفیت ہے، اور حنفیت سے مسائل استنباط کیا گیا ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی جماعت کا بھی ہماری جماعت کا بھی۔ اس کا مطلب ہے آپ بات نہیں کر سکتے تو پھر اللہ حافظ کریں، آپ جواب نہیں دے سکتے تو ہم جناب والا آپ کا نام بھی دیکھیں گے، کام بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کے بھی اس طرح کی عبارتیں ہیں، کفر عبارتیں، آپ کے گھر میں بھی بے انتہا ہے، اور گنتی بھی نہیں ہو سکتی کہ اتنی بے شمار باتیں ہیں آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمام ممبران سماعت فرما چکے ہیں، 1 گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ ارسلان صاحب اپنی جماعت کا جو ہے تعارف پیش نہیں کر سکے، تعارف پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ ایڑیاں رگڑنے کے بعد اس کے ہیلپر جو ہے صدر مناظر پتہ نہیں کیا کیا لگا رکھے ہیں، پوری جماعت جو ہے مجھے پرسنل پر میسج کر رہی ہے اور سارے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کوئی جواب دینے سے قاصر ہے۔ تو آپ نے سن لیا ہوگا، یہ میری آخری وائس ہے۔ جس بندے کو اپنی جماعت کا بھی پتہ نہیں ہے اور جس کو اپنے حنفیت پر بھی اعتبار نہیں ہے، حنفی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کون سی جماعت ہے، اور ایسے ہے جیسے روح افزا شراب کی بوتل ہو اور اس کے اوپر روح افزا کا لیبل لگا دیا جائے، یہ ایسے ہی اپنا نام پیدا کر کے آگے ہیں۔ جو اپنا نام بھی نہیں بتا سکتا، اس کو آگے اس کا کیا کام ہوگا، جس کی ابتدا ہی جھوٹی ہے اور آگے کیا چلے گا۔ یہ جو المہند کتاب ہے یہ عقائد کے اوپر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل اس میں درج ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جناب اعلیٰ آگے ہیں صدر مناظر صاحب، مبارک صاحب، علامہ فہامہ، علامہ دہر، جنہوں نے مدرسے کا راستہ بھی نہیں دیکھا، مدرسے کے آگے سے بھی نہیں گزرے، اور فاتح پتہ نہیں کیا مرزایت اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لگا رکھے ہیں، اس طرح جیسے قرآن کا پورا سپارہ ہو، اتنے بڑے القاب، اتنے یعنی کہ مقدار میں اس نے القاب اپنے ساتھ لگائے ہیں، جس کو پڑھتے پڑھتے آدمی تھک جاتا ہے۔ تو اس کو کک بھی پتہ نہیں ہے، ابھی یہ باتیں کرنے آ گیا ہے۔ گروپ کو کھول دیا جائے اور لوگ اپنے تاثرات اس کے اندر پیش کریں گے۔ اگر آپ یہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ حنفیت کی کتاب ہے، تو محترم ہم آپ کو یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے المہند کے اندر لکھا، کیا آپ لوگوں نے دیگر کتابوں کے اندر بھی وہی لکھا؟ یہی چیز تو ہم ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو محترم ایسے مت بھاگیے کہ آپ کہیں جی ہم بھاگ کر ادھر چلے جائیں گے۔ چیز یہ ہے کہ آپ کسی سے جب بات کرتے ہیں نا تو پہلے یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا ہم کہاں سے نکلے، کیسے نکلے۔ جب آپ اور ہم دو متفقہ الگ الگ جماعتیں ہیں، تو جب آپ کو اس پر کلام کرنا ہوا نا کہ ہم کہاں سے نکلے ہیں اور آپ کہاں سے نکلے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے 14 طبق ہم روشن کریں گے کہ آپ کہاں سے نکلے ہیں، آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، انگریز نے کس کو فنڈنگ کی تھی، تو انگریز کے پیسوں پر کون سی جماعت بنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے، موضوع گفتگو ہے المہند، اور آپ لوگ کی یاریاں، مکاریاں، فریب کاریاں، اس کے اوپر آپ آئیں۔ آپ جو ہے نا بے شک ایک دن تو کیا آپ ایک ہفتہ لگاتار بات کریں، ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ اگر اتنی مدعی ہیں نا کہ آپ جو ہے نا حنفیت سے نکلے ہیں، تو ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ ذرا آئیں تو صحیح المہند کے اوپر، پھر ہم آپ کو آپ کی دیگر کتابوں کی روشنی میں بھی دکھائیں گے کہ آپ کتنے حنفیت کے مدعی ہیں یا آپ کتنے حنفیت پر کاربند ہیں۔ چلیں، یعنی کہ یہ آپ نے مان لیا کہ جیسی بارات ہمارے ہاں کفریاں ہیں ویسی آپ کے ہاں بھی کفریاں ہیں، تو چلیں جی آپ وہ
جب موقع آیا آپ کفریہ عبارات پیش کری، ہم آپ کو پیش کریں گے، آپ ان کا دفاع کیجیے گا، پھر جن کو آپ کفریہ کہتے ہیں ہم دکھائیں گے کہ آپ کے کفر کے فتوے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تو آپ نے مان لیا کہ آپ کے گھر کے ہاں کفریہ عبارات موجود ہیں۔ جواب دینے سے کون قاصر ہے وہ سب نے دیکھ لیا۔ محترم بات یہ ہے کہ ہم نے جو دعویٰ پیش کیا تھا آپ اس دعوے کے اوپر ہی نہیں آ رہے۔ آپ کی علمی حیثیت تو یہ ہے کہ آپ ایک دعوے کے اوپر کلام نہیں کر رہے، اور پھر آپ جس کتاب کو حنفیت کا مرکز کہہ رہے ہیں آپ اس کتاب کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ حنفیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے بھاگتے بھی ہیں۔ ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ المعند کے اندر آپ لوگوں نے کیا کارستانیاں کی ہیں اور دیگر کتابوں کے اندر آپ لوگوں نے کیا کارستانیاں کی ہیں۔ آپ میرے ساتھ مخاطب ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ مناظر صدر مناظر کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ آپ تو چلیں، اگر آپ کہتے ہیں وہ علامہ فلامہ نہیں ہیں تو آپ تو علامت الدہر پتہ نہیں اپنی جماعت کے کیا کیا ہوں گے۔ تو آپ کو تو یہ فنون پتہ ہوں گے کہ مناظر نے کس سے بات کرنی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے نا کیوں پھر کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ محترم ہاشم صاحب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا فلاں بندہ پرسنل میں میسج کر رہا ہے، تو محترم آپ کے بڑے احباب جو ہے نا وہ مجھے پرسنل میں میسج کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کر دو المعند کے اوپر۔ ان سے تو تب بات کریں کہ جب آپ کے اندر اتنی علمی لیاقت ہو کہ آپ المعند کا دفاع کر سکتے ہیں۔ آپ ہی المعند کا دفاع نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوستوں نے، ان احباب نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر بات نہیں کر سکیں۔ خیر میں یہاں پہ اسکرین شاٹ ڈالتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب موصوف ہاشم صاحب تو رفو چکر ہو گئے، یہ ان کے کچھ احباب ہیں جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں۔ تو یہ ہمیں تبھی دعوت دے رہے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ ہاشم صاحب جو ہے نا وہ رفو چکر ہو گئے، ان کے اندر اتنی علمی لیاقت نہیں ہے کہ وہ المعند کا دفاع کر سکیں۔ اب ہاشم صاحب آپ کے اندر اتنا دم اور خم ہوتا تو آپ کے گھر کے بندے ہمیں دعوت نہ دیتے کہ ہم سے بات کر لیں۔ محترم بات فقط اتنی تھی، ہم نے دعویٰ پیش کیا، آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ آپ دعویٰ کے اوپر کچھ کلام کر سکیں۔ یعنی کہ خاموشی کی جو زبان ہوتی ہے آپ نے اس کے اندر تسلیم کر دیا کہ ہمارا دعویٰ حق ہے، سچ ہے۔ المعند کے اندر واقعتاً آپ لوگوں نے فریب کاریاں، دجالیاں اور مکاریاں کی ہیں۔ میری طرف سے بھی پیش کی معذرت۔ بہرحال عرض یہی ہے کہ یہ لوگ صرف وقت کا ضیاع کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہرحال بتانا ضروری تھا کہ یہ جو کچھ عرصے سے شور و غوغا کر رہے تھے کہ کوئی بریلوی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، تو ہم نے ان کو دھول چڑھا دیا ہر موضوع پر، اور اب تک کوئی دیوبندی مائی کا لال نفس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکا۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے، یہ خلط محبت کرتے ہیں، ادھر ادھر کی ہانکیں گے، مشرق میں جائیں گے، مغرب میں جائیں گے، پوری دنیا گھمائیں گے، لیکن اس جگہ پر نہیں آئیں گے جو موضوع ہے۔ یعنی کہ شاعر نے کہا نا کہ بتانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے۔ مثلا جو موضوع ہے اس پر بات نہیں کرنی، سارے جہان کی باتیں کر لینی ہے۔ تو یہ ان کی شکستوں کی اور ان کی ایک لازوال داستان رقم ہو چکی ہے واٹس ایپ پر، اور ان کی بڑے بڑے مفتی مجاہد اور مفتی ہاشم سے لے کر چھوٹے چھوٹے چوزوں تک ہر بندے کو ہم نے اس کی اوقات یاد دلا دیا ہے، لہذا کوئی دیوبندی ہمارے سامنے نہ ٹک سکے نہ ٹک پائے گا۔ اس لیے اب ان لنڈے چوزوں سے بات کرنے کی بجائے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات مناظرے کا انعقاد کرواتے ہیں وہ کم از کم دیوبندیوں کو مجبور کریں تاکہ عثمانی یا اپنے کسی بڑے
को लेकर आए या कम से कम बड़े से लिखवा कर लेकर आए।